السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم مزمل کو دیکھیں گے، اور مزمل بہت اہم ہے سمجھنے کے لیے، کیونکہ یہ ایک بنیاد بن رہی ہے ہمارے برانڈ کے لیے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا المزمل، اے مزمل۔ مزمل عربی کا لفظ زاملہ سے نکلا، جس کا مطلب دوست ہوتا ہے، لیکن مزمل کا معنی وہ شخص ہے جو کہ عرب زمانہ قدیم میں جب سفر کرتے تھے تو اونٹ پہ دونوں سواریاں بٹھایا کرتے تھے، ایک اونٹ پہ دو سواریاں بیٹھا کرتی تھیں، اور ان کے بیٹھنے سے کہیں کوئی لڑائی نہ ہو جائے، یعنی کہ ان کی طبیعت موافق ہو ایک دوسرے کے لیے، کہ ایک دوسرے کے ساتھ، ایک تو وزن کہ وزن میں ہم پلہ ہوں، اور دوسرا شخصیت بھی ان کی ایسی ہو کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ چل سکیں۔ تو یہ اللہ پاک نبی پاک کی وہ کوالٹی بتا رہے ہیں جو کہ ہم میں بھی ہونی چاہیے، لیڈرشپ میں ہونی چاہیے، جو کہ دوست بنانے میں اہم کردار ادا کرے، کیونکہ برانڈ کا کام اکیلے شخص کا کام نہیں ہے، یہ میرا اکیلا میں نہیں کر سکتا، اس کے لیے مجھے آپ سب کی ہمت، آپ سب کا ساتھ چاہیے ہوگا۔ آپ سب کے ساتھ کے بغیر یہ ناممکن ہے کہ ہم اس برانڈ کو بنا سکیں۔ تو ہر شخص، اب اللہ پاک نے ایک منفرد شخصیت بنائی ہے، تو ہر شخص کے پاس اپنا ایک ٹیلنٹ ہے جو کہ وہ استعمال کر سکتا ہے اللہ کے برانڈ کے لیے۔ تو یہ اللہ کا برانڈ ہم آگے دیکھیں گے۔ بسم اللہ۔ قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھنا سوائے تھوڑی دیر کے لیے، الا قلیل، قلیل تھوڑی دیر، رات کو اٹھنا تھوڑی دیر۔ اب یہاں رات سے مراد دونوں ہو سکتی ہیں، ایک ظاہری رات جو دن اور رات ہو رہی ہے، اور ایک وہ رات جو کہ ابھی چھائی ہوئی ہے ہماری زندگیوں پہ، جسے طاغوت کی رات کہتے ہیں، کہ جہاں پہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ہمیں روشنی نظر نہیں آ رہی، اس مشرکانہ نظام سے نکلنے کا رستہ نظر نہیں آ رہا۔ تو اس مشرکانہ نظام سے نکلنے کے لیے تھوڑی سی محنت سٹارٹ کرنے کے لیے اللہ پاک کہہ رہے ہیں نصفہ او انقص منہ قلیلا، تھوڑا سا نصف کر لو، اور یا تھوڑا سا اس کو بڑھا لو، یعنی کہ رات کے کچھ حصے میں، جب آپ دن میں تو آپ لگے ہوئے اپنے روزگار کمانے کے لیے، آپ موجودہ حالات میں مشرکانہ نظام سے ہم پیسے کمانے پہ مجبور ہیں، تو اس دن کے اوقات کے اندر سے ہم کچھ ٹائم نہیں نکال سکتے، تو رات کو کچھ ٹائم ہم نکال لیں اللہ کے کام کے لیے، جو کہ ہماری نجات کا باعث بنے گا، جس میں ہمیں مزید آزادی ملے گی۔ او زد علیہ، اور اس میں سے تھوڑا سا ہم رات کو بڑھا بھی سکتے ہیں، یعنی کہ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں، ٹائمنگ کو فکس نہیں ہے، فلیکسیبل ٹائمنگ ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، یا ہم اس کو کم کر لیں اپنے اوقات کے اعتبار سے۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یہ ہے اصل کام کرنے کا، کہ قرآن کی ترتیل کرنی ہے، قرآن کی ترتیل کرنی ہے۔ اب ترتیل کسے کہتے ہیں؟ دانتوں کو اگر آپ دیکھیں تو ایک ترتیب سے لگے ہوئے ہیں، تو عربوں کو اس کو رتل کہتے ہیں، کہ یہ دانت جس آگے دانت ہیں، پیچھے آپ کے چبانے والے مسوڑے ہیں، تو ہر اپنی ذات میں دانت جو ہے وہ اپنی فنکشنالٹی کے اعتبار سے اپنی صحیح جگہ پہ ہو۔ تو قرآن کی جو امپلیمنٹیشن ہے، اس کے لیے افراد کی جو جماعت سازی ہوگی، اس میں مزمل کا کردار ہوگا، کہ مزمل آپ کا جو قائد ہوگا وہ آپ کی خصوصیات، آپ کی کوالٹیز کو دیکھتے ہوئے ان کو ایک نظام میں بروئے کار لائے گا۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اور یہ جو ڈیوٹی ہے یہ کوئی عام ڈیوٹی نہیں ہے، یہ ہلکی ڈیوٹی مت لیں اسے، یہ جو آگے آنے والی آیات ہوں گی، آہستہ آہستہ ایک بھاری ذمہ داری کی طرف جا رہی ہیں، کیونکہ شروع میں ہمیشہ آہستہ آہستہ سے ہم شروع کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ہم اس کو اس طرف لے کے جاتے ہیں جہاں پہ کہ ہم اپنی فل پوٹینشیل کی طرف دیتے ہیں۔ پہلے دن ہی اگر ہم فل پوٹینشیل لگا دیں گے تو شاید اگلے دن ہم اٹھ بھی نہ سکیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تدریجاً آپ کے اوپر ایک ذمہ داری بھاری ذمہ داری آئے گی۔ اِنَّ ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بلا شبہ جو رات کی جو ہماری تیاری ہوگی، اس میں ہمارے لیے اٹھنے کے چانسز زیادہ ہیں، یعنی رات کے اندھیرے میں بجائے اس کے کہ دن کی روشنی میں، رات کے اندھیرے میں اگر ہم کام کریں، اگر ہم کام کا آغاز کریں، تو اس میں ہمارے لیے آگے بڑھنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اِنَّ لَکَ فِی النَّہَارِ صُبْحًا طَوِیلًا، اور اس کے نتیجے میں جو ہماری دن پیدا ہوگا، جو ہماری ایک روشنی نکلے گی، وہ بہت طویل تک جائے گی۔ اور اس کی مثال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی لے سکتے ہیں، کہ جب انہوں نے اپنا کام کیا، ختم کیا، تو جو اس کے نتیجے میں ایک اسلام میں ایک ریاست کا تصور جو آیا، وہ خلافت عثمانیہ کا جو زوال ہوا ہے، یہ کوئی 100 سال پہلے، تو 1200-1300 سال تک
مسلمان اس دنیا کی پولیٹکس میں ریلیونٹ تصور کیے جاتے تھے، ان کے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر، ان کی انوالومنٹ کے بغیر، ان کو شامل کیے بغیر کوئی بھی فیصلہ عالمی اعتبار سے نہیں لیا جاتا تھا۔ مگر جب سے یعنی کہ اب دیکھ لیں کہ ان کے بعد اب یہ خلا پیدا ہو گیا، تو اب ضرورت پھر اسی امر کی ہے کہ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح سے نبی پاک نے خلافت کی ایک بنیاد ڈالی تھی، اسی خلافت کی بنیاد دوبارہ ڈالی جائے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتِّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور یہ دیکھیے یہاں پہ دوبارہ ذکر آ گیا اسم کا، اسم کا، برانڈ کا، کمپنی کا، ادارے کا قیام انتہائی ضروری ہے۔ بغیر کمپنی کے قیام کے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ رسول پاک نے دار ارقم کے اندر وہ ایک بچوں کو پڑھانے کا، ایک افراد کو ایک تعلیم بالغاں کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام، ایک چھوٹا سا ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا، اسی سے مکہ میں ایک بیج بو دیا گیا۔ ہمیں بھی آج بھی اسی بیج کی ضرورت ہے جو اقرأ بسم ربک میں ہم نے پڑھا، اور میں نے اس پہ ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے، اسم کیا ہے، اور اس کے اوپر آپ مزید بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس میں جو چیز ہے ربک، وہ بہت ضروری ہے کہ یہ برانڈ صرف مسلمانوں کا برانڈ نہیں ہے۔ ہاں، اس میں مسلمان کام ضرور کریں گے، اول جو بھی اس میں شامل ہوگا مسلمان ہوگا، جو اللہ کے اس قانون کو ماننے والا ہوگا، لیکن یہ رب کا برانڈ ہے، ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ اسی لیے اگلی آیت میں رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہو، کہ مشرق بھی اس کی ہے، مغرب بھی، اس میں کوئی ڈسکریمنیشن، اس میں کوئی اختلاف و تفریق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلم، عیسائی، کرسچن، جو بھی اس برانڈ سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ ہر کوئی اٹھا سکتا ہے، ہم کسی کو روکنے والے نہیں ہیں۔ تو اسی لیے ہم نے اللہ کو اپنا وکیل پکڑنا ہے، اور وصبر اللہ، اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہونے والا نہیں، جو بھی کفار ہمارا مذاق اڑائیں گے یا جو بھی کہیں گے کہ یہ کن چیزوں پہ لگ گئے ہیں، وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، ہم نے ان سے اچھے انداز سے ہجرت کرنی ہے، کیونکہ ہمارے نبی پاک نے بھی ہجرت کرنی پڑی تھی انہیں۔ تو یہ ایک ایسا ماڈل ہے کہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف آتا ہے، تو مدینے کی ریاست قیام ضروری ہے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النِّعْمَةِ، اب یہاں پہ چھوڑ دے کن کو، جو جھٹلائیں، اور وہ جھٹلانے والے کون ہوں گے؟ وہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے اس پوزیشن پہ اس وقت وہ ہیں، وہ جھٹلانے والے کون ہیں کہ جن کی پوزیشن اس وقت اول پانے والے، پہلے پانے والے کس چیز کو؟ نعمت کو پانے والوں میں اولین وہی شمار ہوتے ہیں، اپر کلاس، ایلیٹ کلاس، اشرافیہ، یہ سب کا مال ہڑپ کر جانے والے جھوٹے لوگ، ان کو ہم نے چھیڑنا نہیں ہے۔ ابھی ابتدا ہے، ابتدا میں اللہ پاک نے ان کو اپنی ذمہ داری لیا کہ تم ان کا ذمہ میرے پہ چھوڑ دو، اور ان کو قلیل مدت کے لیے ہم نے مہلت دے دی ہے، تو اس لیے ہمیں بھی ان سے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے۔ ان لدینا انکالا و جہیما، بلا شبہ یہ جو جھوٹے اور یہ جو اشرافیہ طبقہ ہے، ان کے لیے اللہ پاک نے جماعت مومنین نے بیڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اور اللہ پاک نے جہنم تیار رکھی ہوئی ہے۔ تو اس دنیا کا بھی عذاب چکھیں گے اور آخرت کا بھی۔ دنیا کا تب جب ہم کھڑے ہوں گے، ہمارے مقابلے سے عذاب ہمارے ہاتھوں سے آئے گا، اور جہیم مرنے کے بعد آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے۔ تو یا تو سنور جائیں یا پھر جہنم کے مزے۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور جو بھی یہ کھاتے ہیں ان کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے، کیونکہ جو بھی یہ مال حرام کھا رہے ہیں، غریبوں کا لوٹا ہوا پیسہ، محنت کش کا لوٹا ہوا پیسہ، وہ ان کے کسی کام کا نہیں آنا سوائے اس کے کہ ان کے لیے عذاب کا باعث بنے، اور عذاب بھی ایسا جو کہ انتہائی دردناک عذاب ہوگا۔ تو آپ کو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوم ترجف الارض، جس دن زمین میں ہم غریب، محنت کش مزدور، یہ آپ کی زمین ہے جو زمین میں بیٹھ کے کھیتی کر رہے ہیں، جو ان کی زمین کا کام کر رہے ہیں، جس دن یہ ہل گئے، جس دن یہ برانڈ پہ سوئچ ہو گئے، تو آج آپ کے جو بڑے بڑے برانڈ، اور یہ جو ایچ پی اور میکڈونلڈ اور کے ایف سی، اور یہ جو بڑے بڑے آپ کو یہ سیمنٹ فیکٹریاں اور یہ چینی کی اور آٹے کی فیکٹریاں نظر آ رہی ہیں، یہ ایسے نظر آئیں گی جیسے یہ تو ریت کے ڈھیر ہے۔ مسلمانوں کی صرف، جماعت مومن کی صرف اٹھنے کی دیر ہے، ان کو اپنی کام کو ایک یکسو کرنے کی دیر ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ان پہاڑوں کے ساتھ بھی مقابلے میں آ جائیں گے۔ ہمارا برانڈ بھی انشاءاللہ العزیز سوئی سے لے کے جہاز تک بنانے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں۔ ہم میں وہ افراد موجود ہیں جو ہم میں ہی افراد بی ایم ڈبلیو میں جا کے لگتے ہیں۔ تو یہ ہمارا انٹیلیجنس، ہماری یہ اس کی کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں، تو ہم میں کسی چیز کی کمی ہے؟
انا ارسلنا علیکم رسولا، اللہ پاک نے کہا کہ ہم نے بھیجا تمہاری طرف کیا رسول جو شاہد ہے، جیسے بھیجا اللہ نے فرعون کی طرف رسول. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آئے تو یہ ہمارے پاس قرآن لے کے آئے. اب یہ جو قرآن ہے عربی زبان میں رسول کو دونوں معنوں میں، جو پیغام لے کے آئے وہ بھی رسول، اور جو پیغام ہے اس کو بھی رسول کہا جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یہ ہے رسول، آپ اس کو رسول کہہ سکتے ہیں. یہ شاہد ہے، شاہد کا مطلب موجود، گواہ، یہ ہے گواہ ہمارے پہ آج. جیسے کہ فرعون کے پاس ایک گواہ گیا تھا، تو موسیٰ اور موسیٰ کا پیغام دونوں وہ اس سے مطلب لیے جا سکتے ہیں. فعصا فرعون اور رسولہ، تو جھٹلا دیا فرعون نے اپنے رسول کو. فاخذناہ، تو آپ دیکھ لو اللہ پاک نے اس کو کیسے پکڑا، ایسا پکڑا کہ وہ برباد، تباہ و برباد ہو گیا. فکیف تتقون، یہ آیت بہت زیادہ بھاری ہے، کیونکہ اس میں اگر دل نرم ہو تو ہل جائے. تو آپ تقوی کی بات کرتے ہیں، تقوی ہم نے دیکھا کیف تتقون، تم کیسے تقوی حاصل کر سکتے ہو. متقیوں کے لیے ہم نے دیکھا تھا جنات النعیم کا ذکر ہے کہ متقیوں کو ملے گی جنت، اور یہاں پہ ہے کہ تم کیسے تقوی حاصل کر سکتے ہو. ان کفر تم، اگر تم جھٹلاؤ کس کو، یومن، اس دن، اس وقت یا اس دور میں جس میں آج ہم رہ رہے ہیں، کہ جس میں ولد، ولدان بچے کی جمع، کہ جس میں بچے ہو گئے کیا، شیبہ، بوڑھے. آپ جائیں، آپ کو موٹر مکینک، آپ کو چائے والا، چھوٹو، ہر جگہ پہ آپ کو چھوٹو نظر آئیں گے. وہ بچے جو اسکول گوئنگ ایج کے ہیں، ہم نے ان کو چائلڈ لیبر پہ لگایا ہوا. تو کیا یہ انصاف، کیا یہ متقیوں کا تقوی ہوتا ہے؟ یہ شیوا ہے تقوی کا، کہ ایک چائلڈ لیبر ہمارے آنکھوں کے سامنے چلتا پھرتا، اور ہم اس کی ویلفیئر کے لیے، اس کے کھیلنے کودنے پڑھنے کے دن کو ہم نے ایک بڑھاپے میں، ایک ذمہ داری میں ہم نے کنورٹ کر دیا. کہاں ہے ویلفیئر؟ السماء منفطر بہ، آسمان کا دل پھٹ جاتا ہے اس واقعے سے، اس چیز سے جب وہ دیکھ رہا ہے. آسمان جیسی بے جان چیز کا بھی دل پھٹ جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ بچے اس طرح سے سڑکوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں، سڑکوں پہ محنت کر رہے ہیں. تو آسمان بھی اس پہ خوش، آسمان جیسی بے جان چیز کو اللہ نے محاورتاً کہا کہ آسمان بھی اس میں اپنا دل، اپنا جگر، اپنا آنسو اس سے سنبھالے نہیں سنبھلتے. کان ہوا آدم مفعولا، اور ان قریب اللہ کا وعدہ پورے ہونے والا ہے. جو بھی اللہ کے نظام کو کفر کے نظام سے بدلتے ہیں اور اللہ کے نظام کو لانے کے لیے محنت نہیں کرتے، ان قریب ان کا حساب کتاب بھی ہو جائے گا. ان ہذہ تذکرہ فمن شاء، بلا شبہ یہ تذکرہ ہے، یہ آپ کے لیے وارننگ ہے، یہ آپ کے لیے ذکر کا مقام ہے، یہ تذکرے کا مقام ہے. آپ اس پہ غور و فکر کریں، وارننگ لیں اس چیز سے. تو بس جو بھی لینا چاہے، فمن شاء، جو چاہتا ہے، اتخذ الی ربہ سبیلا، اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ پکڑ لے. راستہ اللہ پاک نے بتا دیا، برانڈ پتہ چل گیا. جو غریب افراد، جو افراد جو پسا ہوا طبقہ، اس کو اٹھانے کے لیے جو اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے، جو برانڈ ہے، اس کو جو فالو کرے، کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. اللہ پاک کی طرف وہ راستہ لے جائے گا. اچھا، یہاں پہ یہ سورہ مزمل ہماری ختم ہوتی ہے، اور یہاں پہ ایک میں چھوٹا سا آخر میں ایک کلپ لگاؤں گا جو کہ اقبال مسیح کے بارے میں ہے، اور اس کو بھی سنیے گا. یہ دعوت ہے، کھلی دعوت ہے، جو بھی چاہے اس دعوت میں شریک ہو سکتا ہے. یہ برانڈ بنانا میرے اکیلے کی بس کی بات نہیں ہے، یہ میں اکیلا نہیں کر سکتا. اس کے لیے مجھے آپ سب کی ضرورت پڑے گی. آپ سب، اللہ پاک نے آپ سب کو بہترین خصوصیات، کوالٹیز سے نوازا. آپ ہر ایک، آپ میں سے ہر ایک یونیک ہے. آپ کا جو ٹیلنٹ ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، جو میرے پاس ٹیلنٹ ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. تو جب ہم اپنی ایفرٹس کو کمبائن کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ برانڈ مشکل نہیں ہے. ہم سوئی سے لے کے جہاز تک بنا سکتے ہیں چیز. صرف کمی ہے افراد کی، ان کے ایمان کی. ہم اپنے اندر کی صفائی کریں گے، باہر کی صفائی آٹومیٹکلی ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گی. ہمیں ایک جیسے مثبت پازیٹیو لوگ اس تحریک کے لیے چاہیے. تو جو بھی اس تحریک کا حصہ بننا چاہتا ہے
اس کے لیے دعوت عام ہے، آئیں، سمجھیں، آپ پرکھیں، دیکھیں کہ اگر آپ کو قرآن کی کسی آیت سے میری کسی بھی انٹرپریٹیشن سے اختلاف ہے، آپ ضرور سوال کریں، دیکھیں۔ تو ابھی یہ شروعات ہے، ابھی قافلہ بنے گا، تو انشاءاللہ مزمل کا کردار بھی ادا کرنا ہے، انشاءاللہ اس برانڈ کو بھی بنانا ہے۔ تو جب تک زندگی ہے اسی مقصد کے لیے ہے، جب تک یہ دنیا میں ہماری سانسیں چل رہی ہیں، اس کے علاوہ مجھے اور کوئی مقصد اپنا زندگی کا نظر نہیں آتا۔ تو انشاءاللہ العزیز اگلی قسط مدثر ہے، تو اس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ تو تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، اور اپنے سوالات آپ نیچے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، اگر آپ کو کمنٹس اچھا نہیں ہے تو آپ پرائیویٹ میسیج کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔